بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ پہلے تو 2-3 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں شہر میں نہیں تھا، میری مدر جو ہیں شی از ناٹ ویل، تو میں شور کوٹ میں تھا۔ بس آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ تازہ ترین صورتحال دیکھتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے، حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ آج ایران نے بار بار حملے کیے ہیں اسرائیل پر، میزائل حملے، اور اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو 2 دن پہلے بڑا نقصان جو ایران کو ہوا، وہ 3 ان کی نیوکلیئر سائٹس، اس پر امریکہ کی جو بمبارڈمنٹ ہے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال نے کچھ سوالات کو جنم دیا ہے کہ ایران کو اب کیا کرنا چاہیے، وٹ از دا وے فارورڈ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا خطے پر کیا اثر ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ KPK کے بجٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ علی امین گنڈا پور نے پہلے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جو پارٹی قیادت ہے اڈیالہ جیل میں، ان سے مل کے، ان سے اپروول لے کے تو اس بجٹ کو ہم پاس کریں گے۔ لیکن اب رات ایک پولیٹیکل کمیٹی کے اعلامیے کی صورت میں ممبران اسمبلی کو یہ بتایا گیا کہ بجٹ کو آج پاس کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ PTI کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کریں۔ علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اختیار آ گیا اور وہ اس بجٹ کو اس لیے پاس کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کو پاس نہیں کروائیں گے تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ جبکہ جو دوسرے اراکین ہیں، میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پارٹی چیئرمین کی جو ہدایت ہے، جو قیادت کی ہدایت ہے، اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ سچویشن۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس پر ہوتا کیا، لیکن مزید تفصیل بھی میں اس سے آگاہ کروں گا۔ اب سب سے بڑا سوال کہ ایران کو کرنا کیا چاہیے، آگے کی حکمت عملی کیا ہے، اور کیا اب تک جو پچھلے 8-10 دنوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے، کیا اس میں ایران نے کسی چیز کو اسٹیبلش کیا ہے؟ تو 3-4 باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران نے باوجود اس کے کہ اس کو ڈیمیج زیادہ ہوا ہے، لیکن اس نے جو بھی انہوں نے کارروائی کی ہے، فوجی کارروائی، انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ وہ ایک ریزیلینٹ نیشن ہے۔ پوری مکمل مزاحمت وہ کر رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں، پورے ٹیکنالوجی پوری نہیں بھی ہے، تو حوصلے اتنے بلند ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اسرائیل کے اندر بھی واردات کی ہے اور حملے کیے ہیں، اور جو ایک ڈوم ہے ان کا حفاظتی، جس کو یہ آئرن ڈوم وہ کہا جاتا تھا، اس کو بار بار بریچ کیا ہے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایران پابندیوں میں ہے، کوئی اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں مل رہی۔ جو کچھ بھی ہے انہوں نے خود ہی ڈیولپ کیا، یا کہیں چھپ چھپا کے کسی ملک سے امداد لے کے، لیکن جو انہوں نے شو کی ہے بہادری، یہ اسٹیبلش کر دی ہے بات انہوں نے کہ ایران جو ہے وہ ایک ریزسٹنس کا سمبل ہے اس خطے میں۔ اسرائیلی اور امریکن جو ایک اجارہ داری ہے اس کو وہ ریزسٹ کر رہا ہے، یہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا۔ لیکن اب جو ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں، B-2 کا کوئی توڑ نہیں ہے ایران کے پاس۔ انہوں نے 3 نیوکلیئر سائٹس جو ہیں ایران کی، وہ بظاہر ان کو بڑا ڈیمیج کیا ہے۔ اور پھر جو ایران کے اوپر میزائل آتے ہیں اسرائیل کے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نقصان زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ایران کے پاس کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ حوصلہ ہے اپنی جو اتنا حوصلہ ہے کہ جمعے والے دن سب باہر نکلے، لیڈرشپ بھی باہر آئی، اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل چاہتا ہے تو وہ ہم پر بے شک بمباری کر لے، لیکن ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر ہے اس میں اس نے واضح تھریٹ کیا ہے جس میں اس نے کہا کہ اگر ابھی ایران مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوا، سرنڈر نہیں کیا، تو پھر ہم جو آگے کریں گے وہ اور بھی تکلیف دہ ہوگا۔ اب بنکر بسٹر کے بعد اور اتنے بڑے بمبوں کے بعد کیا ہے؟ آگے تو صرف نیوکلیئر استعمال ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کر چکا ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک غیر روایتی صدر ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، انہوں نے جس طریقے سے یہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں ایسی صورت میں کہ اگر ایران اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آج جو حملے ہو رہے ہیں، اس وقت میں ویلاگ کر رہا ہوں، پے در پے آج ایران نے حملے کیے ہیں، میزائل حملے اسرائیل پر، اور ان حملوں میں آپ دیکھیں 10 سے 15 میزائل مارے گئے ہیں۔ امپیکٹ جو ہے
5-6 یعنی یہ بہت بڑی ریشو ہے کہ وہ جو آئرن ڈوم ہے اس کو توڑ کے وہ گئے ہیں اسرائیل پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ اگر اسرائیل اسی طرح جنگ ہارتا ہوا نظر آئے اور ایرانین اس کی پوری ریزسٹنس کریں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایرانی امریکی بیسس پر بھی حملہ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی کامیابی سے اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں ڈریگ ان کیا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ ایران امریکن انسٹالیشنز پر حملہ کرے تاکہ 40-45 ہزار جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں امریکہ کے، اس کی مدد، وہ ٹروپس اور کچھ اور ٹروپس کی مدد لے کے ایران پر حملہ کیا جائے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی کٹ پتلی لیڈرشپ نہیں ہے ایران کی، کوئی ایسی مؤثر لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو ایرانین حکومت ہے اس کو ہٹا کے اس کو اس پر بٹھا دیا جائے، اور پھر کیونکہ ایران کے ساتھ بارڈر نہیں ملتے تو اس لیے وہ فوجی گراؤنڈ ٹروپس بھی وہ نہیں بھیج سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں اب ایرانین لیڈرشپ کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ کمزوری نہیں، مصلحت پسندی اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت کسی طریقے سے اس سچویشن کو نکلنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنی جو تاریخ ہے اس میں بار بار دیکھا ہے کہ سنت میں بھی ہے، صلح حدیبیہ ہمارے سامنے ہے، واقعہ کربلا بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتا ہوں، جب پرسنل کریکٹر کی بات آئے، جب پرسنل قربانی کی بات آئے مذہب کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے، تو حسین علیہ السلام مشعل راہ ہیں، پھر ہمیں ان کی جو دیا ہوا راستہ ہے اس پر چلنا ہے۔ لیکن اگر پوری قوم کی بات ہو، اگر پوری یعنی جو مسلمان قوم ہے اس کے مفادات کا تعلق ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دانشمندانہ ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر مسلمان اگلے سال مکہ پر بھی قابض ہوئے اور پھر اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا گیا۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ 56، 52، 53 اسلامی ممالک کے جو رہنما ہیں وہ منافقت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوائے بیان بازی کے اور کچھ نہیں کر رہے، تو آپ ایک واحد اس وقت مڈل ایسٹ میں ریزسٹنس کا سمبل ہیں، تو ایک یہ بھی فرض بنتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی حکومت کو بچائیں اور انتظار کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ جب آپ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ دشمن کو للکار سکتے ہیں تو آپ للکاریں۔ آپ نے جس بہادری، جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے، پوری دنیا نے، پوری امت اسلامیہ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ بزدل نہیں ہیں، آپ سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کوئی فیصلہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کچھ اگر سائن بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی حکمت عملی ہے، یہ آپ کی بزدلی نہیں ہے۔ این پی ٹی سے ایران کو نہیں نکلنا چاہیے، دشمن کو مزید موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ آ کے آپ کو مزید نقصان پہنچائے۔ آپ نے اسرائیل کو جتنا نقصان پہنچایا، اس کے متھ کو جس طرح توڑا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر اسٹیٹسمین شپ، ایرانی ایک اولڈ سویلائزیشن ہے اور وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو۔ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ایگو کا شکار نہیں ہوں گے، پرائیڈ کا شکار نہیں ہوں گے، اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک سمبل آف ریزسٹنس چاہیے۔ اگر ایران میں یہ حکومت نہیں ہے اور کوئی امریکن یا اسرائیلی پپٹ یا انڈین پپٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پوری امت مسلمہ کو نقصان ہوگا۔ بلاول بھٹو کی پہ آ جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی سفارتکاری کی ہے، کس چیز کا یہ جشن منا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ امریکہ میں یہ رہے موصوف، نہ سیکرٹری ڈیفنس سے ملاقات ہوئی، نہ سیکرٹری خارجہ سے ملاقات ہوئی، نہ نائب صدر سے ملاقات ہوئی، نہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، نہ سینٹ کے میجورٹی لیڈر سے ملاقات ہوئی، نہ کانگریس کی اسپیکر سے ملاقات ہوئی۔ چند تھنک ٹینکس اور پاکستانیوں کی روٹیاں کھا کے واپس آ رہے ہیں، اور یہاں پر آ کے تو ایک ڈرامہ، جیسے ہمارے حکمرانوں کی عادت ہے جھوٹ بولنا، ایک ڈرامہ کہ سفارتکاری بلاول بھٹو کی، اور آج جو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے قوم کو مزید ڈیوائیڈ کرنے والی، بہت اچھا کیا تھا جنرل عاصم منیر نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کہ جس وقت بھارت کے ساتھ ہمارا جھگڑا تھا تو سوشل میڈیا میں نوجوانوں نے
جن کی بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے جس طریقے سے اپنی فوج کا ساتھ دیا، اپنے ملک کا ساتھ دیا، اس کی تعریف کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلا تخصیص، بالکل تعریف کی تھی۔ آرمی چیف کے منہ سے بھی تعریف نکلی تھی پاکستانی نوجوانوں کی، لیکن آج بلاول بھٹو نے پھر سیاسی مصلحت کو سامنے، اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کو سامنے رکھ کے اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، اور بغیر کسی وجہ کے انہوں نے آج تنقید کا سلسلہ شروع کر دیا کہ جی ایک پڑوسی ملک نے آئی ایم ایف کے خلاف بات کی، ایک سیاسی جماعت نے بھی آئی ایم ایف کے خلاف بات کی۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ ان کے چیزیں کہ جی ایک جماعت ہے، کچھ بات ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے قیدی کو رہا کرو، آئی ایم ایف کی بات کرو وہ کہتے ہیں ہمارے قیدی کو رہا کرو، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات کرو وہ کہتے ہیں ہمارے قیدی کو رہا کرو، اور پھر کہا بلاول نے کہ یہ آپ کے اور آپ کے ووٹرز کی خواہش ہوگی، پاکستانیوں کی یہ خواہش نہیں ہے۔ میں مان لیتا ہوں یہاں تک یہ بات کہ ظاہر ہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے ان کی یہ خواہش نہیں ہے، نہ ہوگی، لیکن بلاول بھٹو کی باتیں سن کر اور اس کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو اس بے بسی کا اندازہ نہیں تھا جو اس کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے جیل کے کمروں میں بھگتی، نہ اس کو اپنی نانی کی بے بسی اور بے توقیری جو ہوئی تھی، نہ یہ اس کو اس کا اندازہ ہے، اور نہ اس کو اپنی ماں کا اس کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا اس کا اندازہ ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو سے آخری ملاقات کروائی جا رہی تھی تو محترمہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے کہا کہ مجھے اپنے والد کو چھونے کی اجازت دے دیں، لیکن وہ جو درمیان میں جیل کی سلاخیں تھیں، میز تھی اور اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو وہ بمشکل وہاں تک ان کے ہاتھ پہنچے اور انہوں نے اپنے والد کے جسم کو چھوا۔ یہ تھی وہ بے بسی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کو جس وقت پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو ان کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ، بے بس، مجبور، لیکن اپنے حوصلے پر تنا ہوا ذوالفقار علی بھٹو۔ اس بے بسی اور لاچاری کا اندازہ بلاول بھٹو کو نہیں ہے جو وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ قیدی کوئی بھی ہو بے بس اور لاچار ہوتا ہے، اور جس طریقے سے جیلوں میں قیدیوں کو، سیاسی قیدیوں کو اس دور میں رکھا گیا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ بے بسی اور لاچاری کیا ہے، لیکن یہ وقت ہے قوم کو متحد کرنے کا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مودی ایک اور حملہ کر سکتا ہے، انڈیا ایک اور دہشت گردی کے نام پر بات کر سکتا ہے، سیز فائر نہیں چاہیے، باقاعدہ مذاکرات چاہیے، تو پھر آپ اس ملک میں اگر کوئی اتحاد کی بات ہو رہی ہے یا تو آپ اس کو کیوں ایسے آپ نیگیٹو گفتگو کر کے وہ اس فضا کو آپ پارا پارا کر رہے ہیں؟ ویری اسٹرینج اور بہت افسوسناک۔ بلاول بھٹو، یو آر ناٹ اے اسٹیٹس مین۔ تمہیں جو سبق پڑھا دیا جاتا ہے تم اسی کو بولتے ہو، اسی پر بات کرتے ہو۔ آئی ایم سوری، آپ سے تو بہت توقعات تھیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، آپ کی شکل بھی ان سے ملتی ہے، آپ سے تو ایسی بات کی توقع تھی کہ آپ اس قوم کو آگے لیڈ کریں گے، لیکن آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتنے عرصے سے مل کے رہ رہے ہیں اور منافقت کی اس سیڑھی پر چڑھے ہوئے ہیں کہ اب جو نورانیت اور جو نور مجھے مسلم لیگ نون کے قائدین کے چہرے پر نظر آتا ہے، وہی نورانیت اور نور مجھے آپ کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے۔ اب کوئی فرق نہیں رہا آپ میں اور ان میں۔ علی امین گنڈا پور اپنے طریقے سے چلے جا رہے ہیں، پولیٹیکل کمیٹی سے ایک اعلامیہ بھی انہوں نے کروا دیا ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی میں بجٹ کوئی ڈسکس نہیں ہوا، لیکن بہرحال علی امین اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں۔ ایک جنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر، لیٹ سی کہ آج کیا ہوتا ہے۔ کیا جو علی امین کا وعدہ تھا کہ اپروول میں لوں گا اور پھر ہم بجٹ کو منظور کریں گے، تو وہ اپروول انہوں نے کہاں سے لی، کب لی، وہ تو ہے نہیں، لیکن وہ بجٹ اپروو کرنا جا رہے ہیں۔ سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔